بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ریان دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، اور اس روزے دار کے علاوہ کوئی اور نیک کر داخل نہیں ہو پائے گا۔ آواز آئیں گی کہ روزے دار کہاں ہے؟ پاس میں لوگ کھڑے ہوں گے، پر روزے دار کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو ریان دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور بعد میں اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہ ہو پائے گا۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو اسے کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے، اس کا کفارہ ہو گیا جہنم میں 70 سال کی مسافت دور۔ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑتا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سرخ یاقوت کا مکان، جس نے ماہ رمضان میں ایک روزے بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبردست یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، رمضان میں روزے دار کا سونا عبادت کہلاتا ہے، اور اسی کی خاموشی تسبیح کہلاتی ہے، اور اس کی دعا کی جاتی ہے، اور اس کا عمل مقبول بلند والا ہوتا ہے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتی ہے، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ آسمان میں اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہلاتی ہے۔ اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کی دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہے۔ اور اگر وہ یا پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ عمل واجب کرنے والے 2 عملوں کی جزا ان کی مثل ایک عمل کی جزا، ایک اپنے سے 10 گنا، ایک عمل کی 700 گنا تک، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس پر کا ثواب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس 2 واجب کرنے والے ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی، اس طرح کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 2 اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اور جس شخص نے ایک بھی گناہ کرا ہوگا